ان اگر تم سسکم پہنچے تمہیں، مس سے ہے نا، میم سین سین مس، مس کیا ہوتا ہے چھونا، تو تم سس تمہیں پہنچے. تم سس اصل میں جو ہے غائب کا صیغہ ہے، ماضی کا ہے نا، غائب کا صیغہ ہے. کم تم کو، تم سس کم تمہیں پہنچے. حسنتن کوئی بھلائی، تسوہم تو بری لگتی ہے ان کو. سو آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سوئے اتفاق، سوئے زن برائی کو کہتے ہیں. تو بدعت سیئہ کا لفظ بہت سنا ہوگا آپ نے، وہ اسی سے ہے. تو سوہم بری لگتی ہے ان کو. اگر تمہیں کوئی اچھائی چھو بھی جائے، دیکھیے لفظ کیا ہے، تم سسکم، چھو جانا، پاس سے ایسے ٹچ ہو کر نکل جانا، کہ اگر کوئی اچھائی، کوئی خوشخبری، حسنہ ہوتا ہے کوئی اچھائی، چاہے دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو، کہ کوئی کامیابی، کوئی اچھائی تمہیں خالی ٹچ کر جائے، کہ اس کا ہلکا سا پہلو تمہیں ملے، تسؤہم انہیں یہ چیز بری لگتی ہے. وائن اور اگر تصیبکم چپک جائے، سواد واؤ بے سے ہے نا، یاد ہے مصیبت کا میں نے آپ کو کہا تھا یہی روٹ ہوتا ہے. اصابہ یصیبو آپ نے پیچھے پڑھا ہے، اسی سے مصیبت بھی ہے. مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا لگ جانا، آ جانا، پلٹ آنا. تو مصیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ جو گلے پڑ جائے اترے ہی نہ، ہے نا. جیسے بیماری آ گئی، اب جاتے ہوئے ٹائم لگ رہا ہے، تو ایک مصیبت ہے، لگی ہوئی چیز. مصیبت کا لفظی مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو لگ گئی ہو. خوشی میں کیوں نہیں یوز کرتے؟ کیونکہ خوشی لگتی نہیں نا، خوشی تو آتی اور چلی جاتی ہے. مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. تو خوشی کے لمحے جو ہوتے ہیں نا، وہ تو گھڑیوں کی طرح نکل جاتے ہیں. یا اس میں اتنے ہو جاتے ہیں، ہمیں اتنا فیل ہی نہیں ہوتا. یہی اگر سیڈ بندہ ہوتا، حقیقت تو یہی ہے، سارا معاملہ تو سائیکالوجی کا ہے، لیکن ہوتا بظاہر تو نظر یہی آتا ہے. آپ دیکھیں جب آپ کی گھر میں کوئی شادی ہو، جیسے فرض کریں بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، تو آپ کہتے ہیں ہو اتنا سا وقت رہ گیا، اتنا کام ہے نا، رات کا پتہ نہیں چلتا جس دن اگلے دن شادی ہوتی ہے. اور آخر وقت تک جو ہے نا ٹائم، آپ یہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم بڑا کم ہے، ٹائم بڑا کم ہے نا. اور اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی بچہ بچی بیمار ہو جائے، یا میاں بیمار ہو جائے، یا بیوی یا ماں، کوئی بھی آپ کا بہت قریبی، اور رات پوری گزارنی ہو کہ صبح لے کر جانا ہے ڈاکٹر پہ، یا ڈاکٹر نے کہا صبح بتائیں گے کہ کیا ہوگا، آج رات اگر کاٹ گیا تو وہ رات کتنی لمبی ہوتی ہے. آپ گزارتے جاتے وہ گزرتی نہیں ہے. گزاری کبھی ایسی رات، ہے نا. تو آپ کہتے ہیں کتنی لمبی، اب آپ کتنا ٹائم گزار کر جب وقت دیکھتے ہیں نا تو 10 منٹ گزرے ہوتے ہیں. پھر آپ کو جب لگتا ہے 2-3 گھنٹے گزر گئے، پھر آپ دیکھتے ہیں، پھر یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ 10 منٹ ہی اور گزرے یا 15 منٹ اور گزرے. یہ انسان کو بیمار بھی ہو تو ٹائم نہیں گزرتا، لیکن اپنی بیماری میں پھر بھی کچھ اور کیفیت ہوتی ہے. یعنی یہ میں آپ کو پریکٹیکل اپنا جو ہے ایک تجربہ بتا رہی ہوں کہ اپنی بیماری میں پھر بھی اور کیفیت ہوتی ہے. کوئی بھی بندہ رو پڑتا ہے، کبھی بندہ سو جاتا ہے بیچ میں، وہ رات پھر بھی آسان ہوتی ہے. سب سے مشکل رات وہ ہوتی ہے جب آپ کا کوئی پیارا مر چکا ہو یا مر رہا ہو، وہ رات نہیں گزرتی. یعنی ایک میری زندگی کی وہ رات جب میری والدہ یعنی جس صبح فوت ہوئی تو وہ رات بہت طویل رات تھی. اور دوسرا جب میرے سسر ابا فوت ہوئے تو وہ رات کو 10 بجے فوت ہو گئے، تو وہ پوری رات بہت طویل رات تھی، کیونکہ ظاہر صبح ہی سب کچھ ہونا تھا. تو وہ رات بھی گزر ہی نہیں رہی تھی، حالانکہ گرمیوں کی رات تھی، چھوٹی سی رات ہوتی ہے، لیکن رات گزر ہی نہیں رہی تھی. اور کتنی دیر بعد ہم ٹائم دیکھتے تھے اور 10 منٹ گزرے ہوتے تھے، 15 منٹ گزرے ہوتے تھے. اپنی بیماری میں یہ کیفیت نہیں ہوتی. کبھی آپ کو اونگ آ جاتی ہے، کبھی آپ دعا مانگنے لگتے ہیں. بے شک اس کا پیس بھی سلو ہوتا ہے، مگر ایسا سلو نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے. بالکل. تو دیکھیے مصیبت کی یہی بات ہے، مصیبت اس وجہ سے لگ جانے والی چیز ہے، وہ گزرتی نہیں ہے، وہ دل کو لگ جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہ حادثے اس طرح بھی دل سے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ کئی لوگ بدل جاتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں کہ کئی لوگ اپنے بچوں کی موت سے بدلے، کئی لوگ اپنے یعنی شوہروں کی موت سے یا شوہر بیویوں کی وفات سے بدلے، کسی کو بھائی کی موت نے بدل دیا. بہت سارے لوگ بدلتے ہیں اپنے کسی پیارے کو کھونے کے سبب سے. تو مصیبت اسی وجہ سے ایسی چیز کو کہتے ہیں جو آ تو جائے مگر جائے نہیں. تو یہاں بھی جب لفظ استعمال ہوا تو سبکم، دیکھیے اوپر کہا تمسسکم، تمسسکم ہے صرف چھو کے نکل جانا، اور تو سبکم پہنچنا اور رک جانا، آ گئی، ٹھہر گئی. سیئتن کوئی برائی، اور جب تم پر کوئی برائی آ کر ٹھہر جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے. یفرحو
بہت خوش ہوتے ہیں بہا اس سے. اب دیکھیے یفرح فرح، فرحت کیا ہوتا ہے آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں؟ کھل پڑنا، بالکل اتنی خوشی ہونا کہ کھل پڑنا. فریحہ کا مطلب یہ ہے، عربی کا ایگزیکٹ لفظ ہے فریحہ. آپ نام بھی رکھتے ہیں فرح، ہے نا، اور فرحت بھی نام رکھتے ہیں. فرحت ہوتا ہے ایسی خوشی کہ آپ کا مزاج کھل اٹھے نا. آپ ایویں خوش نظر آئیں، جو دیکھے پوچھے کیوں خوش ہوتا ہے نا. آپ کو ایسی خوشخبری ملتی ہے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، کوئی اچھی بات، آپ کا رزلٹ اچھا آ گیا ہے، یا آپ کی کوئی خواہش پوری ہو گئی ہے اور ابھی اس بات کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے یا ضرورت نہیں. جیسے کوئی چیز آپ نے لینی ہے تو آپ کے اس کا سبب بن گیا ہے اور آپ کہتے ہیں ابھی سے کیا بتاؤں، لیکن آپ کے مزاج میں خوشی ہوتی ہے، جو دیکھتا ہے کہتے ہیں خیر ہے آج بڑے خوش ہو. یہ ہوتی ہے فرحت. اندر سے خوشی پھوٹتی ہے، جس کو اظہار نہ بھی کرے نا تو آپ کے اعضاء سے نظر آتی ہے، آپ کی گفتگو سے نظر آتی ہے، آپ کے چلنے کے انداز میں دکھائی دیتی ہے، اور ہر کوئی فیل کرتا ہے آج تو بہت خوش ہوں. دیٹ از فرحت، کہ اندر سے خوشی پھوٹتی ہے. تم پر مصیبت آتی ہے، ان کے دل کھل اٹھتے ہیں، یہ فرحت پاتے ہیں. اب بھی تو ایسے ہیں لوگ کسی کی خوشی دیکھ گاڑی لے لی جیلس ہو گیا، جس کو جیلس ہم ہوتا ہے ایسے. لیکن یہ بہرحال آیتیں جو ہیں یہ خاص ایک بیک گراؤنڈ میں ہے کہ مسلمانوں سے غیر مسلم اور خصوصاً یہود ایک خاص نفرت کرتے ہیں. اتنی شدت کی نفرت جو ہے نا وہ مسلمانوں پر ہم نہیں ڈال سکتے. یعنی ان آیتوں کو ہم مسلمانوں سے منسوب نہ کریں تو اچھا ہے، کیونکہ ویسے جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیتوں کو تقسیم کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ آیتیں اگر کسی خاص قوم کے متعلق اتری ہوں تو پھر انہیں غیر ضروری طور پر مسلمانوں پر چسپاں نہیں کرنا چاہیے. تو بلا شک و شبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات حسد کرنے لگتے ہیں وغیرہ. تو اللہ رب کریم خیر کرے، انشاءاللہ ان کی وہ شدت نہیں ہوتی. یہ خاص ایک جو شدت بیان ہو رہی ہے نا یہ یہود کے رویے کی ہو رہی ہے. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ، نقصان نہیں دے گی تمہیں، کیدہم، ان کی چال، شیئن، ذرہ برابر. اگر تم لوگ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو تمہیں ان کی چالوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. شیئن ساتھ لگایا، ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچے گا. ان اللہ بما یعملون محیط، کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب اللہ کے دائرہ اختیار میں ہے، اللہ اس کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ کے اختیار سے باہر کوئی معاملہ نہیں. اب پھر بات وہی ہے جو ہم نے اس موضوع کے شروع ہوتے ہوئے پڑھی تھی. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اگر تمہارے دشمن ہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. یاد ہے نا؟ تو پھر بات یہ ہوئی تھی کہ یہ ہمارے دشمن ہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کا وعدہ. اللہ نے کہا یہ جہاں رہیں گے کمزور اور ذلیل رہیں گے. تو پھر آج صورتحال کیوں بدل گئی؟ نہ اللہ کا وعدہ بدلا، نہ یہود کی قسمت کا فیصلہ بدلا، ہم اپنی جگہ چھوڑ گئے. اس وجہ سے حالات بدل گئے، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر حال میں تم کامیاب رہو گے، کنڈیشنل ہے. ان تصویروا وتتقوا، صبر کرو. صبر سے مراد کیا ہے؟ استقامت. یہاں صبر سے وہ مراد نہیں جو ہم اردو میں لیتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے کہ رو مت، صبر کا مطلب ہے کہ دب جاؤ، وہ مراد نہیں ہے. صبر سے مراد ہے استقامت اختیار کرو، اپنے دین پر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ صبر کا اصل مطلب رک جانا ہی ہوتا ہے. تم اپنے طور طریقوں پر رکے رہو، تم اپنے آپ کو مت بدلو. وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو. تو تقوی کس کا اختیار کرنا ہے؟ اللہ کا. اللہ سے ڈرو اور رک جاؤ ان باتوں سے جن سے روک دیے گئے ہو. اگر تم نے ایسا کیا، لا یضرکم کیدہم شیئا، پھر تمہیں ان کی چالیں اتنا سا ذرہ برابر نقصان نہیں دیں گی. تو جب ہم میں نہ صبر ہے یعنی استقامت ہے، نہ تقوی ہے یعنی دین کے حکم کے مطابق رکنا اور چلنا، وہ بھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں ان کی چالیں نقصان دیں گی، پہاڑ توڑیں گی ہم پر جیسے آج توڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر ہم آج صبر اور تقوی پر کھڑے ہو جائیں گے یعنی دین پر استقامت اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیں گے، تو آج ان کی چالیں ان پر الٹنا شروع ہو جائیں گی. اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا، لوگ بدل جاتے. ہم بدلے ہیں، اللہ کا حکم نہیں بدلا. یہیں سے پھر عمومی زندگی کا بھی یہ معاملہ کھڑا ہوتا ہے جو بہن کہہ رہی ہیں. اگر ہم اس آیت کو، یہ جو آیت نمبر 120 ہے، علیحدہ لیں
کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری خوشیوں سے تکلیف میں آتے ہیں اور ہماری تکلیف سے خوش ہوتے ہیں، یا ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایسے ہیں یا حقیقتاً ہوتے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بظاہر ایسا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت پھر ہم کیا کریں؟ اللہ رب کریم نے بتا دیا، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ ہمیں اب صبر کس طرح کرنا ہے؟ ان کے رویے پر صبر، یعنی جھگڑنا نہیں، لڑائیاں نہیں ڈالنی۔ دوسرا، اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ آپ تعلقات جوڑے رکھیں، وہ توڑتے انہیں توڑنے دو، تم جوڑے رکھو، تو ہم تعلقات جوڑ کر رکھیں، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ پھر ان کے ساتھ ہم بدسلوکی نہ کریں، ہم اپنا سلوک درست رکھیں، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ یعنی ہم ان ساری باتوں پر استقامت دکھائیں جو اللہ کے احکامات ہیں، اور ہم تقوی اختیار کریں، یعنی اللہ سے ڈرے اور برائی میں خود ملوث نہ ہوں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لہٰذا آپ نے زندگی میں بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بہت بدتمیزی کرتا ہے، اور آپ صبر کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں اور آرام سے ہی بات کرتے ہیں، تو پھر سارے کہتے ہیں کہ بھئی اس نے اتنی بدتمیزی کی، مگر یہ بڑی بھی تھی تو اس نے آگے سے کچھ نہیں کہا، ہے نا؟ سامنے بھی لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، پیچھے بھی تعریف کرتے ہیں، اور ساروں کا سافٹ کارنر آپ کی طرف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، بہت دفعہ زندگی میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، بنیادی طور پر تو یہ آیت یہود کے بارے میں ہے، اور یہود سے بڑے کینوس پر پھر سارے غیر مسلموں کے متعلق جن کے ساتھ بھی ہمارا مسئلہ پیدا ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، لیکن اگر تم استقامت اور تقوی اختیار کرو گے تو پھر تمہیں ان کی سازشوں سے نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن عمومی زندگی میں بھی اگر ہمیں لگے کہ کوئی ہمارے خلاف سازش رچ رہا ہے یا کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کے درپے ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ اپنا طریقہ درست رکھیں اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ رب کریم بہترین فیصلہ کرنے والے، ٹھیک ہے؟ اپنا راستہ نہیں چھوڑنا، خیر کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ تو شیخ سعدی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم تھے، وہ ندی کے یا دریا کے کنارے بیٹھے وضو کر رہے تھے، تو ایک بچھو ڈوب رہا تھا، انہوں نے اسے بچا لیا، تو بچھو نے انہیں کاٹ لیا۔ تو 2-3 دفعہ ایسا ہوا، تو ایک بندے نے کہا کہ ہر دفعہ کاٹ لیتا تو آپ چھوڑ دیں، مردے دے، ڈوبنے دے، وہ بچھو چلتا چلتا پھر پانی میں گر پڑتا، وہ پھر نکال دیتے، تو آپ کو پتا ہے بچھو پھر کاٹ لیتا۔ تو اس نے 3-4 دفعہ جب ریپیٹڈلی ایسا ہوا، تو ایک نوجوان کہنے لگا کہ جناب ڈوبنے دے، وہ ہر دفعہ آپ کو کاٹ لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا، میں اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑوں؟ یہ کسی بات کو بیان کرنے کی انتہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچھو کو بچانے چل پڑے کیونکہ ایسا اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے۔ زہریلے جانوروں کو مارنا جائز ہے نا کہ نہیں؟ حکم ہے بلکہ ان کا، حرم میں بھی جائز ہے، ایگزیکٹلی۔ جو زہریلے جو جانور ہیں ان کو مار دینا جائز ہے، کیونکہ وہ پھر درپے آزار ہو جاتے ہیں نا، تو سانپ وغیرہ ان چیزوں کو مارنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ سانپ بچھو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کو مار دیں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچ جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو مارنا کوئی منع نہیں ہے، یہ محض ایک انتہا کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے نا، مراد بچھو کو بچانا نہیں ہے، مراد انسان کو بچانا ہے، کہ بعض انسانوں کی فطرت ہوتی ہے کہ آپ بھلائی کرتے ہیں اور پلٹ کر وہ آپ کو برا بدلہ دیتے ہیں۔ تو ایسے انسانوں کے ساتھ آپ ویسے تو ڈسٹنس کر لیں، اپنا تھوڑا سا تعلق جو ہے نا دور کا رکھیں، لیکن جب مصیبت میں ہو تو جو ان کے کام آ سکے ضرور آئے۔ اب رہ گیا یہ کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، وہ اللہ کے سپورٹ کر دیں، اللہ ان کے نقصانوں سے آپ کو بچانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود بار بار نقصان دیتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مصیبت میں آتے تھے تو آپ مدد ہی کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کر رہے ہیں، حکم یہی ہے کہ تم بہترین سلوک کرو، انشاءاللہ پھر ان کا دل بدل جائے گا، اور اگر ہمارے بہترین سلوک سے بھی ان کا دل نہیں بدلتا تو پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو اللہ جہاں سے ڈنڈا مارتے ہیں نا وہ پھر بہت شدید ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی تو پڑھا ہے نا کہ جو بھی کام کریں، جس کے ساتھ بھی کریں، وہ اللہ کے لیے کریں۔ بالکل، اور اس کے بعد تو جو ہے وہ انسان کو تسلی ہو جاتی ہے، اور وہ اگر غلط بھی کرتا ہے تو پھر انسان اچھا ہی کرتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بہت صحیح بات کی آپ نے، کہ جب کام کریں تو لوجہ اللہ کریں، تو پھر اگلے سے اگر فائدہ نہیں بھی ہوگا تو دل پر ملال نہیں آئے گا۔ تو مجھے بھی کسی نے پوچھا کسی ایک معاملے میں، کہ گھروں میں مختلف معاملات ہوتے ہی ہیں، تو کسی معاملے میں کسی نے مجھے سوال کیا کہ اتنا یعنی حق تلفی ہوئی آپ کی تو آپ کو رنج نہیں ہوا، یعنی آپ رنجیدہ نہیں لگ رہی؟ تو میں نے کہا کہ اس لیے کہ میں نے جو کچھ کیا لوجہ اللہ کیا، تو مجھے ان سے کوئی اجر چاہیے ہی نہیں تھا، تو اس لیے جب بدلہ نہیں ملا تو مجھے کوئی رنج نہیں ہوا اور واقعہ ہی نہیں ہوا۔ تو بالکل آپ نے درست کہا، ایک تو آپ کو کام کرنے کی ہمت دل میں رہتی ہے، اور دوسرا پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے
رنجیدہ نہیں ہوتے, آپ کے دل پر ملال نہیں آتا. ورنہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین جب بچوں کے بیاہ ہوتے ہیں تو بچے لڑ پڑتے ہیں, ہوتا ہی ہے نا گھروں میں, تو پھر خواتین روتی رہتی ہیں, مہینوں روتی رہتی ہیں ایک لڑائی کے بعد کہ دیکھو میرے بچے نے میرے نال کی کیتا, میرے دیور نے پالیا اپنی ساس تو بعد میں سارا کچھ کیتا, میرے دیور نے یہ کیتا. نارملی آپ یہ قصے سنتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ان کے ساتھ جو کر رہے ہوتے ہیں اس امید پر کر رہے ہوتے ہیں کہ کل یہ بدل کر ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں گے. اگر ہم لوجہ اللہ کریں تو ہمیں رنج نہیں ہوگا. وقتی طور پر دل میں تھوڑی بہت تکلیف آ جاتی ہے کیونکہ انسان ہے, لیکن وہ رنج نہیں آپ کے دل میں ٹھہرے گا. آپ کہیں گے اچھا نہیں تو نہ صحیح, میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے. اسی لیے تو جب پیغمبروں کا ذکر آتا ہے نا, اور پیغمبروں پر آنے والے مصائب کا ذکر آتا ہے, قوموں کے ساتھ خطبے کی بات ہوتی ہے, تو بار بار انہیں کہا جاتا ہے کہہ دو میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے, میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے, کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, تعریف بھی نہیں چاہیے, مت کرو تعریف, مت مجھے اچھا کو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے. تو جب پھر مومن کے دل پر یہ کیفیت ہوتی ہے نا, بالکل آپ نے صحیح کہا, کام کی ہمت بھی آتی ہے اور آپ کا دل افسردہ نہیں ہوتا, ہمت ٹوٹتی نہیں ہے. اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوا. دیکھیے ہم لوگ بیاہ کر جاتی ہیں بچیاں, ایک ساس بد مزاج ہے تو کیا ہوتا ہے, بیٹیوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے نا. ہم کہتے ہیں اوہو ہمارے سسرال نے ہماری قدر نہیں کی. ہر دوسری تیسری عورت کی یہی کہانی, کسی ایک کی بات نہیں ہے, ہر دوسری تیسری عورت یہی روتی ہے. ہو گیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری پوری قوم نے کی, پوری قوم نے کی, اور ناقدری کا آخری لیول کراس کر گئے, ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گند پھینکا گیا, آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے, اور یہ آپ دیکھیں یہ کہنا بہت آسان ہے ایک جملے کے طور پر, مگر اس چیز کو سوچنا اور بیئر کرنا بہت مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وہ برا سلوک کیا گیا جو کہ کوئی انسان کر سکتا ہے, یہاں تک کہ آپ کے قتل کے لیے بار بار قاتل تک ہائر کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کو طلاقیں دے دی گئی, یعنی جو بدترین سلوک ہو سکتا تھا وہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سہا, مگر کبھی ایک لمحے کے لیے ڈپریس ہوئے, ڈپریشن آئی نہیں آئی, مایوسی نہیں آئی, ڈپریشن نہیں آئی. کیوں؟ میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے, مجھے تم لوگوں سے تھینک یو بھی نہیں چاہیے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے 13 سال میں ایک لمحے کے لیے بھی ڈپریشن کا شکار نظر نہیں آتے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک اگر ہمیں عید پہ جوڑا نہیں ملا تو ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں سب کچھ جو ہے نا بندوں سے چاہیے. ہم جو کچھ کرتے ہیں نا, کوئی کام ہم میاں کے لیے کر رہے ہیں, اب میاں ہم مر گئے کر کے, میاں نے توجہ ہی نہیں دی, ڈپریشن تو ہوگا. توقعات کا سب معاملہ ہے, توقعات کا, اور کام ہم کر جس ذات کے لیے رہے نا, ساری توقع بھی اسی سے ہے. اسی طرح سے ہم سارا کام سسرال کے لیے کر رہے ہیں. یعنی ایک بہن مجھے کہنے لگی, میں کہا آپ اس بات کو چھوڑ دیں, کہنے لگی کہ دیکھیں ساری زندگی میں میرے سسرال والوں نے ایک بار نہیں ایڈمٹ کیا. تو میں کہا بھئی غلطی ان کی نہیں, غلطی آپ کی ہے. سسرال والوں کی اتنی محنت ہی کیوں کی؟ جب محنت ہی کر رہے ہو تو اللہ کی ذات کے لیے کرو نا. ان اللہ شکور, اللہ بہت قدر کرنے والا. نہیں, اس میں یہ ہے کہ ہم والدین یہ چیز بچوں کو بڑا کرتے ہیں کہ جی اب تمہارا جینا مرنا یہیں پہ ہے, تم نے انہی کے لیے سب کچھ کرنا ہے. وہ الگ بات ہے کہ گانوں میں یا اس طرح کے ہم بچیوں کو بڑا کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ساس ایسی ہوتی ہے, دیور ایسا ہوتا ہے, لیکن اصل حقیقت میں والدین جو ہے نا, وہ کوئی بھی برا ٹائم آئے تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم آ جاؤ ہمارے گھر رہو یا چلو پرسکون ہو جاؤ, کوئی بات نہیں. ہم کہہ رہے ہوتے نہیں مرو جیو وہیں پہ, کوئی بات نہیں, پھر کیا ہے, صبر کرو. آپ کی بات صحیح ہے. پتہ ہے کیا ہے راشدہ, یہ بات تو اچھی ہے کہ اگر مشکل وقت آئے تو مائیں ان کو کہیں وہیں پر رہو, کیونکہ اسی طرح گھر بستے ہیں. اب آ کر کچھ عرصے جو سے یہ فیشن بنا نا کہ سسرال میں اگر اونچی نیچی بات ہوئے تو مائیں فوراً سپورٹ کرنے آ جاتی ہے, تو گھر بھی بہت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں. یہ یہاں تک تو بات صحیح ہے. ہاں بچوں کی تربیت, ہاں وہ بیٹیاں ہو خواہ وہ بیٹے ہوں, جب تربیت اس بنیاد پر کی جاتی ہے نا کہ تم نے اپنے سسرال والوں کو راضی رکھنا ہے اور سب ان کی رضا کے لیے کرنا ہے, تو وہیں سے سوچ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. بچوں کو یہ سمجھائیں کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ شوہر کو راضی رکھو. لہٰذا جب تمہارا شوہر تم سے راضی ہوگا تو تمہارا رب تم سے راضی ہوگا. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو یہی بات سکھائی نا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک دن آپ ملنے گئے, یعنی آپ روز ہی تقریباً جاتے تھے, 2-3 دن بعد بھی چکر لگ جاتا تھا. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو حضرت فاطمہ نے آپ سے بات شیئر کی کہ رات کو میری اور علی کی لڑائی ہو گئی تو علی ناراض ہو کے سو گئے.
تو میں ساری رات پریشان رہی کہ مجھے نیند ہی نہیں آئی کہ میں کس طرح علی کا موڈ ٹھیک کروں. تو پھر صبح صلح ہو گئی. جیسے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا کہ فاطمہ ایک بات یاد رکھو, اگر علی تمہارا شوہر تم سے, علی نہیں کہا, آپ نے کہا تمہارا شوہر تم سے ناراض ہوا اور اس حالت میں تم مر گئی تو تمہارا رب بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ شوہر کو راضی کرو وغیرہ پہ زور نہیں دیا, آپ نے بات اللہ کی رضا کی. ٹھیک ہے نا, مین لائن یہی ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہے. آپ نے ان کو مین بات بتا دی کہ فاطمہ اگر تمہارا شوہر تم سے ناراض رہا اور اس حالت میں تم مر گئی تو میں تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, اور ایسی بیوی سے اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. بات ختم ہو گئی نا. آپ نے چوائس ہی ختم کر دی کہ فاطمہ اگر رب کو راضی کرنا ہے اور رب کے نبی کے یعنی مجھے راضی کرنا ہے تو اپنے شوہر کو راضی رکھو. اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی چوائس نہیں نہ بچی, کسی بیٹی کے پاس نہیں بچے گی. تو بجائے الٹا ناک پکڑنے کے سیدھا پکڑائیں کہ تمہارا رب تب راضی ہوگا جب تمہارا شوہر راضی ہوگا, اس کے گھر کے لوگ راضی ہوں گے. وہ پھر دیکھیں وہ ساری چین خود ہی چل جاتی ہے نا کہ شوہر جیسے لازم بات ہے وہ تبھی راضی ہوگا جب اس کے ماں باپ کی عزت کرے گی بچی, جب ان کے بہن بھائیوں سے اچھی طرح ملے گی, وہ پھر ہر چیز جگہ پر آ جائے گی. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے مزید فردر چیزیں آ جاتی ہیں نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا, جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ صلہ رحمی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور رحم جو ہے وہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے, اسے ایک زبان دی گئی ہے, اور وہ ہر وقت دعا کرتا ہے جو مجھے کاٹے اللہ اسے کاٹ دے, اور جو مجھے جوڑے اللہ تو اسے جوڑے رکھ. تو ایسی حدیثیں اگر بچیوں کو بتا دی جائیں, اور ساتھ یہ کہ رحم کے دو رشتے ہیں, ایک تو خون کے رشتے اور ایک سسرال کے رشتے, تو پھر کس کی ہمت ہے کہ چھوڑے, ہے نا, پھر سب نبھائیں گے. لیکن ہم ان کو نیگیٹو وے میں ساری باتیں بتاتے ہیں اور پازیٹیو وے میں کوئی نہیں بتاتے. اب کام سب عورتیں کرتی ہیں, بہت خدمت کرتی ہیں, لیکن وہ ساری خدمت کرتی ہیں بندوں کے لیے. اللہ کے ہاں ان کا وہ اجر نہیں لکھا جاتا کیونکہ نیت ہی نہیں ہوتی. جہاں نیت ہوگی انما الاعمال بالنیات, نیت ہوگی تو اجر ہوگا. ایک عورت صبح سے لگی ہوئی ہے دعوت کا انتظام کر رہی ہے, کام کر رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے. میرے رب کا حکم ہے کہ میرے اللہ کے جو بندے ہیں ان کو فائدہ پہنچاؤں, اور میرے شوہر اپنے شوہر کی تابعداری کرو. اب اس کے لیے کئی طرح کا اجر لکھا جا رہا ہے, ایک شوہر کی فرمانبرداری کا, دوسرا اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا, تیسرا بڑوں کے احترام کا, ساس کی بات ماننے کا, جو اس میں ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک عورت صبح سے کام کر رہی ہے اور اس نے محنت کی, دعوت تیار کی, مگر نیت صرف یہ ہے کہ میری سسرال میں واہ واہ ہو جائے, میری ساس مان جائے کہ میری یہ بہو بہت اچھی ہے, اور میرا شوہر دیکھ لے کہ اس کی بیوی اس کے خاندان کی کتنی قدر کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ مان بھی لے, سم ٹائم اعتراف بھی ہو جاتا ہے, سم ٹائم وہ کہتے ہیں تو کیتا تگڑا کارنامہ کی تاثیر نہیں کر دے رہے. یہ تو خاندانوں کے رویوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے, یو نیور نو. بعض اوقات قدر ہوتی ہے, بعض اوقات نہیں ہوتی, لیکن اجر بہرحال نہیں ملے گا. وہ پورے دن کی محنت کے بدلے میں اللہ کے ہاں رہنے والا فار ایور اجر چاہیے, یا وہ ایک جملہ چاہیے. فرض کر لیں آئیڈیل سچویشن کے ساس بہت اچھی ہے, پورے سسرال والے بہت اچھے ہیں, میاں بھی بہت اچھے ہیں, تو سارا دن کام کر کے تھک کر جب آپ بیٹھے ہیں, دعوت ختم ہوئی ہے, تو ساس کہتی ہیں بیٹی آپ نے بہت اچھا ارینج کیا, نندے بھی کہتی ہیں بھابھی آپ نے بہت محنت کی, اور دیور وغیرہ بھی, سسر بھی پیار دے گئے, میاں بھی کہتے ہیں بیگم تم نے بہت کمال کیا, بس آپ کی محنت وصول ہو گئی, اتنا ہی چاہیے. تو پھر آپ کی مرضی. اور ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کہیں بھئی یہ بہت کام کر کے آیا ہوا بندہ ہے, اس کو اب آرام کرنے دو. بہت فرق ہے دونوں اجروں میں. وہ ایک دن آپ کی تعریف کریں گے, ایک دن ناراض بھی ہوں گے, کیونکہ انسانی رویے ہیں. سگی مائیں بھی کبھی خوش ہوتی ہیں, کبھی نہیں ہوتی, لیکن اللہ کریم جب خوش ہو جائیں گے پھر وہ خوشی ہوں گے, اور پھر وہ اجر ختم نہیں ہوگا. تو ہمیں اصل میں کام تو وہی کرنے ہیں, سب کو وہی کام کرنے, مگر ہمیں نیت تبدیل کرنی ہے. اور نیت تبدیل کرنے میں والدین کا بڑا ہاتھ ہے. والدین بچوں کو یہ سمجھائیں. ہمارا پورا سسٹم اسی غلط سوچ پر ٹکا ہوا ہے. جیسے بچے تعلیم کے لیے ہم بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بچے بیچ میں رزلٹ اچھا نہیں لاتے, یا اسکول سے چھٹی کر لیتے ہیں, یا اسکول جا کے کلاس چھوڑ دیتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں, پڑھو گے نہیں, نمبر نہیں لاؤ گے تو تمہیں کوئی نوکری نہیں ملے گی, تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی, ہے نا. کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے علم حاصل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر فرض قرار دیا ہے علم کا حصول. علم حاصل کرو گے تو دنیا میں آگے بڑھو گے, اور دنیا پانا آخرت کے لیے ضروری ہے کہ دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے. تم نے کبھی سوچا ہے تم نے کیا کام کرنا ہے؟ علم تمہیں شعور دے گا. کبھی ہم نے دین کے حوالے سے بچوں کو نہیں سکھایا, لہٰذا ہمارے بچے اسکول, کالج, یونیورسٹی صرف ڈگری کے لیے جاتے ہیں. کوئی بچہ ایک مجھے بتائیں جو شعور کے لیے جاتا ہو, جو علم کے حصول کے لیے جاتا ہو.
تبھی پھر ان کے رویے میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ وہ صرف ڈگری کے لیے گئے ہوتے ہیں. ہم نے ان کی سوچ ہی خراب کر دی. تو لہٰذا نیتیں درست رکھیں گے تو اجر بھی ملیں گے، اور اللہ رب کریم کے فضل و کرم کے ساتھ ذہنی سکون اور دل کا اطمینان بھی آئے گا. بالکل، انما الاعمال بالنیات، یہی مفہوم ہے. ٹھیک ہے، بچوں کی پرورش سادوں نے کرنی ہے. کوئی اس میں یہ وہ کام ہے جو ٹال ہی نہیں سکتے، مگر اللہ کے لیے کریں گے تو پھر ایک ایک چیز جو ہے نا، دیکھیں صدقہ جاریہ بن جائے گی. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو گھوڑا پالتا ہے اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، تو اس گھوڑے کا کھانا، اس کا پیشاب، اس کی لید، سارا کچھ تو لے گا نامہ اعمال میں. تو جس بچے کو آپ اس نیت سے پالیں کہ میں اس کو ایک بہترین مسلمان بناؤں، جو دین کی راہ میں کام کرے، جیسا حضرت مریم کی والدہ نے سوچا تھا، تو پھر اس بچے کا پلنا، اس کا کھانا پینا اور اس کے فضلے، وہ سب کچھ بھی پھر نامہ اعمال میں تلے گا. وہ کیوں نہیں تلے گا؟ جو مشقت اٹھائی. اور جس بچے کو ہم پال رہے ہیں بس ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، تو پھر پتہ نہیں وہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. لیکن پھر اجر کس بات کا؟ بھئی تم نے ایک ٹریڈ کی تھی، ایک تجارت کی تھی، ایک سودا کیا تھا، بالکل اپنے لیے انویسٹ کیا تھا، اجر کس بات کا مانگتے ہو؟ بھاگو یہاں سے. تو نیتیں درست کر کے کام کریں گے نا، تو پھر انشاءاللہ دیکھیں کام وہی ہوں گے مگر انجام بہت بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہی اللہ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تم سے جلتے ہیں، تم سے تکلیف میں آتے ہیں، تمہیں حسد کرتے ہیں، تم اپنی جگہ قائم رہو اور تقوی اختیار کرو، تمہیں ان کی چالوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ اللہ کے اختیار میں ہے. ہاں اگر ہم نے تقوی چھوڑ دیا، صبر چھوڑ دیا، تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا.